بسم اللہ الرحمن الرحیم الفرق بین التعارض والتضاہم تقدم فی صفحة فلان بیان الحق الذي ينبغي ان يعول عليه في سر التفرقة بین بابی التعارض والتضاہم ثم بینه وبین باب اجتماع الى آخرہ۔ مرحوم مظفر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حکم تعارض کو بیان کرنے سے پہلے کچھ مقدمات کا جاننا ضروری ہے، ان کا پتہ ہوگا تو پھر بات آپ کو ساری حکم کی سمجھ آئے گی، جن میں پہلے انہوں نے بیان فرمایا حقیقت تعارض، یہ تعارض ہے کیا شے، کہتے کسے ہیں۔ دوسرا مقدمہ تھا شرائط، کوئی بھی دو دلیلیں اٹھ جائیں وہ متعارضین نہیں ہوتی بلکہ ان میں کچھ شرائط ہیں۔ تیسری چیز آج بیان فرما رہے ہیں، بہت غور میری جان، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے تعارض، ایک ہوتا ہے تزاحم، اور ایک ہوتا ہے اجتماع الامر والنہی۔ تینوں میں تعارض تزاحم یہ عام خاص من وجہ میں ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مقام تعارض کا ہے یا تزاحم کا ہے؟ یہ فرق بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے، فرق معلوم ہوگا تو پھر جا کر بات بنے گی، ٹھیک۔ یہ جو تیسرا مقدمہ ہے یہ ہے تعارض اور تزاحم کے درمیان فرق کو بیان کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں تعارض کہلاتا ہے اور کہاں کہاں تزاحم۔ میں آپ کو بالکل آسان یاد کراؤں گا، اس کو لکھ لیں گے، پھر ترجمہ تو خیر مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کچھ خصوصیات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ یہ دو دلیلیں آپس میں متعارضین ہیں، کچھ خصوصیات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ یہ دو دلیلیں متزاحمین ہیں، ٹھیک ہے گا؟ اور کچھ ہوں گی کہ جو اجتماع امرو نہیں، تر حقیقت ان کو جاننا ضروری ہے۔ مرحوم مظفر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہم یہ بات پہلے بھی واضح کر چکے ہیں، کہاں اور پیچھے مستقلات عقلیہ کی جو بات تھی، اور اس میں مسئلہ رابع تھا فی غیر مستقلات عقلیہ، ہم نے کچھ وہاں وضاحت کی تھی کہ تعارض کیا ہوتا ہے، تزاحم کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آج بھی کچھ مزید اضافی چیزوں کا بیان فرما رہے ہیں، غور کرنا گا۔ دلیلین متعارضین، یعنی تعارض کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہر دلیل دوسری دلیل کی بطور دلالت التزامیہ نفی کر رہی ہو، کہ یہ دلیل دوسری دلیل کے حکم کی دلالت التزامیہ کے ذریعے نفی کر رہی ہو۔ اس دن میں نے گزارش کی تھی دلالت التزامیہ کی، یہ دلیل کہتی ہے جمعہ واجب ہے، تو بالالتزام یہ کہتی ہے کہ جو نہیں پڑھے گا وہ حرام کرے گا۔ دوسری دلیل کہتی ہے جمعہ واجب نہیں ہے، وہ بالالتزام کیا کہتی ہے کہ کوئی واجب کی نیت سے پڑھنا درست نہیں، یا وجوب اور حرام کے درمیان ہو جائے تو بھی یہ تعارض ہوگا۔ اور جیسے ہم نے کہا تھا کبھی تعارض ذاتی ہوتا ہے، کبھی عرضی ہوتا ہے، کبھی بے دلیل خارج ہوتا ہے الآخری۔ تو تعارض کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک دلیل دوسری دلیل کے حکم کی نفی کرتی ہے لیکن بدلالت التزامیہ، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، تعارض
ایک دلیل یہ ہے، ایک وہ ہے، ایک اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے، ان میں عموم استغراقی ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے بتائیں گے استغراقی کہ ہر فرد بیک وقت یہاں پر اس کو شامل ہوتا ہے. بدلی علی سبیل البدل، یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ، الی آخر. کتنے آگا ہوگا یہ؟ دونوں دلیلوں کے درمیان تقاضب، ٹھیک ہے نا جی، اس انداز سے ہو کہ ہر دلیل جامع شرائط حجیت ہے اور اس بنیاد پر وہ کہتی ہے دوسری دلیل کو کہ نہیں تو جو کہہ رہی ہے وہ غلط ہے، یہ کہتی ہے نہیں میں جو کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے، جو تو کہہ رہی ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے جان، یہ ہو گئی ان میں. خوب. لیکن اگر ایک دلیل دوسری دلیل کے حکم کی نفی تو کر رہی ہے لیکن بے دلالتن التزامیہ نہیں ہے، وہاں یقیناً تعارض نہ ہوگا. لیکن نفی کس بنیاد سے کر رہی ہے؟ وہ نفی کر رہی ہے مقام امتصال میں. یہ کہتی ہے کہ میرے حکم کا امتصال کیا جائے، وہ کہتی ہے کہ میرے حکم کا ایک وقت میں دو امتصال ہو نہیں سکتے. تو جہاں ایسا ہوگا پھر وہاں تزاحم ہوگا، تعارض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جان، اب یہ فرق سمجھ آ گیا؟ بہت آسان ہے اگر آپ اس کو اس زبان میں یاد کریں. اگر ایک سوال ہوتا ہے تزاحم اور تعارض کے جو وجوہات فرق ہیں، اسباب فرق ہیں، ان میں سے واضح ترین فرق کون ہے؟ یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ جہاں ایک دلیل دوسری کے حکم کی نفی کرتی ہے بے دلالت التزامیہ، اور وہ ایک دلیل دوسری کی نفی کرتی ہے لیکن لا فی بے دلالت التزامیہ بلکہ مقام امتصال میں، کہ وہاں جمع ممکن نہیں ہوتی، ورنہ اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آسان ہو گیا. اور ہم نے کہا تھا کہ تعارض کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں عموم ہوتا ہے لیکن وہ عموم استغراقی ہوتا ہے، لیکن تزاحم میں عموم ہوتا ہے لیکن جہاں عموم استغراقی نہیں ہوتا بلکہ بدلی ہوتا ہے. علی سبیل یعنی جہاں بھی سارے افراد کو شامل ہوتا ہے لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو علی سبیل البدل کہ یہ نہیں تجھے، یہ نہیں تجھے، یہ اس طرح کر کے. ان دو میں ایک اور فرق ہو گیا. اور تزاحم میں طبیعت مقصود ہوتی ہے، مقصود ہوتی ہے. کیا؟ یہ دلیل کہتی ہے کہ میں جو حکم ہے نا اس کی طبیعت وجود میں آئے، دوسری کہتی ہے اس کی وجودیت. مثال آسان دوں گا واضح ہو جائے گا. ایک دلیل کہتی ہے آغا صلی، نماز پڑھو، دوسری کہتی ہے لا تغصب، غصب نہ کرو. یہاں تعارض نہیں ہے، مقام تشریح میں دونوں ممکن ہے، دو حکم آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ کیوں؟ مقام امتصال میں، کہ اگر ہم غصبی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں امتصال میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے کہ صلی کہتا ہے طبیعت نماز وجود میں آنی چاہیے. لا تغصب کیا کہتا ہے؟ غصب خارج میں موجود نہیں ہونا چاہیے. یہاں طبیعت مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہو گیا. آسان ہے. خوب. باقی چیزیں ترجمے کی ہیں ساری. بہرحال وہ فرماتے ہیں جب طے ہو جائے گا پھر آگے ان کے احکام میں فرق ہے. کیا؟ کہ تعارض میں جو حکم ہوتا ہے وہ کسی اور لحاظ سے ہوتا ہے، جو مرجحات تعارض ہیں وہ کوئی اور ہیں، اور جو تزاحم میں ہوتے ہیں وہ 6 ہیں، وہ کچھ اور ہیں. انشاءاللہ وہاں پر پڑھیں گے. چونکہ ان کا طلب یہ ہوتا ہے کہ وہ راوی اوثق ہونے سے عادل ہیں دونوں، تو ان میں سے عادل کون ہے؟ موثق ہیں تو ایک اوثق الی آخری سند، پھر الی آخری. لیکن اس میں جو ہوتے ہیں مرجحات تزاحم میں وہ کوئی اور ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ 6 وہاں پڑھیں گے. الفرق
بین التعارض والتضاہم تقدم فی صفحۃ فلاں کیا بیان الحق الذی ینبغی ان یعول علیہ. تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں گے، مستقلات عقلیہ کی جو بحث ہے نا، اس میں کہتا ہے المسألۃ الرابعہ فی غیر المستقلات اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں کہ وہاں جو ہم نے فرق بیان کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس پر اعتماد کریں. کیا کہ وہاں ہم نے واضح کیا ہے کہ تعارض اور تزاحم کے درمیان کیا فرق ہے. تعارض اور تزاحم کا اجتماع امر و نہی کے درمیان ہے. کہاں کہیں گے کہ یہ مقام مقام تعارض ہے، کہاں کہیں گے کہ یہ مقام مقام تزاحم ہے، کہاں کہیں گے کہ یہ مقام مقام اجتماع امر و نہی ہے. وہاں ہم نے واضح کر دیا وَخُلَاصَتُهُ. لیکن یہاں پر ہم اس کا فقط ایک یاد دہانی کرو. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان تعارض کبھی عام خاص من وجہ بھی ہوگا، کبھی توازن کلی بھی ہوتا ہے. ان تعارض فی خصوص مورد العامین من وجہ، دو دلیلوں کے درمیان تعارض ہو اور مورد عام خاص من وجہ کا ہو یا ان کا تعارض یا تضاحم کا. انما یحصل، تعارض وہاں ہوگا عام خاص من وجہ. انما یحصل حیث تکون لکل منہما، کہ یہ جو دو دلیلیں ہیں ان میں سے ہر ایک دلیل کے لیے کیا ہو، دلالت التزامیہ علی نفی حکم الآخر فی مورد الاجتماع بینہما. ایک یہ دلیل آ گئی، ایک وہ دلیل آ گئی. جہاں دونوں دلیلیں جمع ہیں وہاں اس مقام پر ہر دلیل دلالت التزامیہ کے ذریعے دوسری دلیل کے حکم پر نفی کرتی ہے. یہ پہلی خصوصیت ہو گئی. ٹھیک ہے کہ تعارض میں ایک دلیل دوسری دلیل کے حکم کی نفی کرتی ہے بے دلالت. شاباش. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَامَيْنِ مِنْ وَجْهٍ مثل هذه الدلالات الالتزامیہ، دو دلیلیں ہیں نسبت ان کے ساتھ درمیان عام خاص من وجہ کی ہے، لیکن وہاں دلالت التزامیہ نہیں ہے، یعنی ایک دلیل دوسری دلیل کے حکم کی نفی بے دلالت التزامیہ نہیں کر رہی. فلا تعارض بینہما، پھر ایسی دو دلیلوں کے درمیان تعارض بھی، یعنی وہ مقام تعارض نہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے اذ لا تقاضوا بینہما فی مقام الجعل والتشریع، اس لیے کہ اگر دلالت التزامی کے ذریعے ایک دلیل دوسری کے حکم کی نفی نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے یہاں مقام جعل و تشریع میں کوئی تقاضب ہے ہی نہیں. وحینئذ، کیا مطلب؟ اگر دو دلیلیں ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان دلالت التزامیہ بھی مفقود ہے، بے دلالت التزامیہ ایک دوسرے کے حکم کی نفی نہیں کر رہی، پھر کیا کریں؟ پھر دیکھتے ہیں لو امتنع علی المکلف ان یجمع بینہما فی الامتثال. لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکلف کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دونوں دلیلوں کے حکم کو بیک وقت بجا لائے اور اس کا امتثال. مقام امتثال میں یا وہ اس کا امتثال کر سکتا ہے یا وہ اس کا امتثال کر سکتا ہے. توجہ فرمائی نا، یعنی مقام امتثال میں اس کی جمع ممکن لعی سبب من الاسباب. اب کیا کریں؟ فإن العامر فی مقام الامتثال یدور بینہما. مقام امتثال میں معاملہ ان دو کے درمیان ہے، یا اس دلیل کے حکم اس کا امتثال کرے یا اس کا امتثال کرے. بأن یمثل اما ھذا ہونا یقع التزاحم بین الحکمین. ہم کہیں گے کہ یہ مقام بہت آسان آگا، اسی ترتیب کو یاد رکھیں، کبھی بھی نہیں بھولے گا. اگر مقام امتثال کی پرابلم ہے
مکلف کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے کہ میں یا اس کو کر سکتا ہوں یا اس کو، وہ مقام تزاحم ہوگا. لیکن اگر مکلف سے پہلے مقام امر جعل و تشریع کے مقام پر پرابلم ہے، وہ کہتی ہے اس کا حکم غلط ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ بے انجامیہ، تو وہ مقام تعارض ہوگا. بہت آسان. ہونا یا کہ تزاحم بین الحکمین طبعا انما یفرض ذلک فیما، تو یہ جہاں کہہ سکتے ہیں اذا کان الحکمان الزامی، تو یہ وہاں ہوگا نا کہ جہاں دونوں حکم الزامی ہوں، ضروری ہوں. ورنہ اگر ایک قابل تر ہو تو پھر کوئی تزاحم ہوگا ہی نہیں نا، کہ جو واجب اس کر لے دوسرے کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے نا، واجب اور مستحب کے درمیان تو تزاحم نہیں ہو سکتا نا کہ اس کو کروں یا اس کو کروں. یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں دونوں ضروری ہوں. لیکن مقام صاحب فرماتے ہیں وَمِنْ أَجْلِ هَذَا، اور یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ قُلْنَا فِي شَرْطِ الْخَامِسِ مِنْ شُرُوطِ التَّعَارُض، کہ ہم نے شروط تعارض میں جو 5ویں شرط رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی. بات سمجھے نا کہ شروط تعارض کیا، کہ وہاں تقاضا مقام جعل و تشریع میں ہو، مقام امتثال میں، کیونکہ وہ تزاحم بن جائے گا، پھر وہ تعارض نہیں ہوگا. خوب. ان امتناع اجتماع الحکمین فی التحقیق اذا کان فی مقام التشریع دخل الدلیلان فی باب التعارض، اگر دو حکموں کے درمیان تحقیق میں، محقق ہونے میں، اگر ان کے درمیان اجتماع ممتنع ہے مقام تشریع میں، یعنی یا مولا نے کہا واجب ہے یا کہا ہے واجب نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مولا نے یہ بھی کہا کہ واجب ہے اور یہ بھی کہا کہ مقام جعل میں اجتماع اگر ہو تو ہم نے کہا تھا وہاں پر وہ بحث داخل ہو جائے گی، مقام دلیل ہوں گی مقام تعارض میں. کیوں؟ لأنہما حینئذ یتقاضبان، جو کہتی ہے واجب ہے وہ بے دلالت الالتزامی کہہ رہی ہے کہ عدم وجوب والی کا حکم نہ ماننا، وہ غلط کہہ رہی ہے. اور جو کہتی ہے واجب نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ جو واجب کی بات کر رہی ہے وہ غلط کہہ رہی ہے. اما اذا کان امتناع، اگر اجتماع حکمین کا امتناع مقام تشریع میں ہو، وہ مقام تعارض ہوگا. اور اگر وہ اجتماع مقام تشریع میں نہ ہو بلکہ مقام امتثال میں ہو تو یہ ہوگا مقام تزاحم. کیوں؟ اذ لا تقاضب حینئذ بین الدلیلین، چونکہ یہاں دو دلیلوں کے درمیان کوئی تقاضب. ٹھیک ہے جی، ایک دلیل کہتی ہے کہ سلے اور دوسری کہتی ہے لا تغصب. اب اس کا اس سے کوئی تعلق فرق ہے. ھذا هو الفرق الحقیقی بین التعارض، بین باب التعارض و باب التزاحم. جو مقام بھی آپ کو پریشان کر رہا ہو اور سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ مقام تعارض ہے یا مقام تزاحم، وہاں آپ دیکھیں کہ ان کے درمیان جم کہاں ممکن نہیں ہے، ممتنع ہے. اگر جم مقام تشریع میں ممتنع ہے تو وہ تعارض کے کھاتے میں ہوگی، اور اگر جم مقام امتثال میں ممتنع ہے تو وہ تزاحم. بہت آسان. وَيَنبَغِي أَن لَا يَغِيبَ عَنْ بَالِ الطَّالِبِ، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے طالب علم کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے. کیا؟ کہ انہو انما ذکرنا العامین من وجہ فقط فی مقام التفرقۃ بین البابین. یہ جو ہم نے کہا ہے کہ باب تعارض اور تزاحم کے درمیان فرق کرنا عام خاص میں نہ وجہ میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سوائے عام خاص من وجہ کے اور کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا بھی فرماتے ہیں لم نذکر عدل اختصاص البابین بالعامین من وجہ، وہ اس لیے نہیں ہے کہ عام اور خاص کے درمیان اشتباہ ہمیشہ عام خاص میں نہ وجہ کی جگہ پر ہوگا. تعارض اور تزاحم کا اشتباہ ہمیشہ عام خاص میں نہ اس وجہ سے، بلکہ عام خاص من وجہ در حقیقت موضع شبہ کیا ہے؟ عدم التفرقۃ بین البابین ثم بینہما و بین باب اجتماع الامر. چونکہ وہاں پر مقام شبہ میں ان کے ساتھ عام خاص من وجہ میں اجتماع امر و نہی بھی آ جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو لکھا ہے. ورنہ دیگر مقامات پر بھی ان کے درمیان شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ مقام تعارض ہے یا فلاں. وقات صحابہ کا تفصیل ہو، یہ ساری باتیں ہو چکی. پس خلاصہ نتیجہ کیا ہوا؟ فرق کا نتیجہ وہی جو گزارش کی ہے. فالضابط فی التفرقۃ بین البابین،
باب تعارض اور باب تضاہم کیا مطلب؟ یعنی آپ اردو میں اس طرح یاد کریں گے کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ مقام مقام تعارض ہے یا مقام مقام تضاہم ہے، تو فرماتے ہیں کما اشرنا الیہ اکثر من مرہ، وہ کیا ہے کہ ان الدلیلین یکونان متعارضین اذا تقاضبا فی مقام التشریع، اگر دو دلیلیں مقام تشریع میں، امتثال تو بات کیا ہے، وہاں ایک دوسرے کو جھٹلا رہی ہیں، وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں میں حکم مولا ہوں تو نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے نہیں تو نہیں ہے میں ہوں، تو یہ مقام مقام ہے تعارض ہوگا۔ وَيَكُونَانِ مُتَزَاحِمَيْنِ إِذَا امْتَنَعَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي مَقَامِ الامتثال، لیکن اگر ان دونوں کا مولا سے صادر ہونے میں مقام تشریع میں کوئی ممنوعیت نہیں ہے، لیکن مقام امتثال میں پرابلم ہے کہ مکلف یا اس کا امتثال کر سکتا ہے یا اس کا، وہ مقام مقام تضاہم ہوگا مع عدم التقارب فی مقام تشریع۔ پھر جب ایک، اس کے بعد اگلی بات وفی تعارض الادلۃ قواعد، تعارض کی صورت میں ایک کو دوسری پر ترجیح دینے کے قواعد کچھ اور ہیں، سمجھ آئی نا جی، اور تضاہم کی صورت میں ایک کو دوسری پر ترجیح دینے کی صورت میں قواعد کچھ اور ہیں۔ فقد عقد الباب لعجرها وینحصر الترجیح فیها بقوت سند اوید۔ انشاءاللہ آگے بتائیں گے کہ تعارض کی صورت میں مرجحات کیا کیا ہیں۔ جب ہم مرجحات میں جائیں گے انشاءاللہ بتائیں گے کہ وہاں سند کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، دلالت کے لحاظ سے کہ جو کوئی موافق قرآن ہے، کون سی مخالف عام ہے، یا اس کا راوی موثق ہے، اس کا اوثق ہے، اس کا عادل ہے، الاخر اس کے مرجحات آپ نے۔ وَأَمَّا التَّزَاحُمْ، لیکن اگر وہ مقام تضاہم ہوگا فَلَهُ قواعد اخرى، اس کے اپنے احکام ہیں، تقریباً 6 احکام وہاں پر آئیں گے انشاءاللہ۔ تتصل بالحکم نفسه، بعض کا تعلق اس کے حکم سے ہوگا جن کا تعلق سند یا دلالت سے نہیں ہے۔ وَلَا يَنبَغِي أَن يَخْلُو كِتَابُنَا مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ وَهَذِهِ خَيْرٌ مناسبۃ لذکرها، فنقول، اب آگے شروع کرتے ہیں کہ اگر مقام تعادل ہو تو وہاں احکام کیا ہوں گے، اور اگر یعنی مرجحات کیا ہوں گے، مقام تضاہم ہو تو وہاں مرجحات کیا ہوں گے۔ شیخ فرماتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت ذکر کر دیں تاکہ بات پوری ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی